بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018. اس کے اوپر گزشتہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے شرعی حوالے سے کچھ پہلوؤں کے اوپر بات کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اس ایکٹ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ہم ان کا جائزہ لیں گے کہ کیوں اس ایکٹ کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے, اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس ایکٹ کو متنازع بناتی ہیں. اور آج مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ویری فیمس, آپ سب ان کو جانتے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ وہ آج ہمارے پاس شو میں ہیں. میرے مراد جناب کیسر راجہ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو, آپ نے خصوصی وقت عنایت فرمایا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لے کے آئے. آپ کے ساتھ آج پہلی ملاقات ہے اور بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. آپ کو ویسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے تھے, بٹ یہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس رہا میرے لیے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا, اور بہت سے ماشاء اللہ اچھے ٹاپکس کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوئی. سر اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرو اینڈ وداؤٹ اینی کسی بھی تمہید کے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے اس ایکٹ کو لے کے, کیوں پریشان ہیں لوگ, اور خاص طور پہ اہل علم اور جو دیندار طبقہ ہے وہ اس ایکٹ کو لے کے بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے کہ کیا واقعی اس میں کوئی پرابلم ہے یا ویسے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل پرابلم ہے, ایبسلیوٹلی اس میں پرابلم ہے. یہ ایک پاتھ وے کریٹ کرتا ہے ہم جنس پرستی کی طرف. سیم سیکس میرجز کا ایک رستہ اس سے کھلتا ہے. اوکے, اس میں جو نام ایکٹ کا جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ, پروٹیکشن آف رائٹس, آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرانسجینڈرز کی پروٹیکشن سے کسی ریزنیبل آدمی کو مسئلہ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی آدمی جو نارمل ذہن کا ہو اسے اس چیز پہ اعتراض ہوگا کہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹس ان کو نہیں ملنے چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 75 ایئرز میں ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہے. ان کی ہم نے تضحیق کی ہے, عزت نفس کو مجروح کیا ہے. لیکن ایک ایسا قانون جو صریحاً ہم جنس پرستی کا رستہ کھولتا ہے, وہ ہم ٹرانسجینڈرز کا نام لے کر ہم اس کے رستہ کریٹ کر رہے ہیں, ان کا نام ابیوز کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے اس میں, اور یہ صرف دوبارہ سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی یہ سب ورژن ہے نا ان کے رائٹس کی, کہ آپ کے لیے کیا تو ہم نے کچھ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ جس میں پروٹیکشن آف رائٹس ہے یہ بیسیکلی ایکسپلائٹیشن آف رائٹس ہے. ایبسلیوٹلی, یہ تو کسی کا نام یوز کر کے آپ کچھ بھی کر دیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے. میرا اپنا تعلق سائیکالوجی سے ہے, اور میں یہاں پہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اس لیے بھی کوالیفیکیشن کے معیار پہ پوری اترتی ہیں کہ بائی پروفیشن, بائی ایکڈیمک ایکسپیرینس. میں آپ بتا رہے تھے آپ لائر بھی ہیں ماشاء اللہ. میں لائر ہوں, میں نے الحمدللہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ یو کے میں نے لا پڑھایا بھی ہے, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس لیجسلیشن میں کیا پرابلم ہے. پبلک لا کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو سیریس پرابلمز اس میں. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ایکسپلوٹیشن ہے, ایبسولوٹ ایکسپلوٹیشن. کوئی آدمی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں ایکسپلوٹیشن نہیں ہے. آپ اور اگر ایک بات جو آپ نے کہی کہ اس میں جو دینی طبقہ ہے, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو اعتراض ہے, نو, اس میں ٹرانسجینڈرز کو بھی اعتراض ہے. ایون دے تھنک, جن کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ان کے رائٹس ہیں. آف کورس ریسنٹلی یہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بھی آؤٹ کر رہی تھی, اور میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا وہ انشاءاللہ اٹیچ بھی کر دیں گے, کہ ملتان کے اندر باقاعدہ سے ٹرانسجینڈر یا ان کو انٹرسیکس اگر کہیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. جی, ٹرانسجینڈر بل کے خلاف ملتان میں آج خواجہ سراہی سراپا احتجاج ہیں, اور اس کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ خواجہ سرا موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا وجوہات ہے, کس بنا پر آپ احتجاج کریں. یہ تو آپ کے لیے بل پیش کیا گیا تھا. جی بالکل, بل تو ہمارے لیے پیش کیا گیا تھا. آدھے سے زیادہ بل بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہماری آڑ کے اندر کچھ جنسوں کو تحفظ دیا گیا ہے. ہم جنس پرستی جس کی وجہ سے جنم لے رہی ہے, 13,000 عورتوں نے مرد لکھوا لیا اور 14,000 مردوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا. انہوں نے کہا کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہمارا سہارا لے کے وہ لوگ جو جعلی مرد اور عورتیں ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جو سینٹر مشتاق صاحب نے جب وزارت داخلہ سے رپورٹ مانگی, اور اس رپورٹ کے اندر جو حقائق سامنے آئے وہ بہت پریشان کن تھے, کہ اب تک جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس سے لے کے اب تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون کا باقاعدہ طور پہ فائدہ اٹھایا. تو اس میں 16,000 کے قریب مرد ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروایا, اور 12 سے 13,000 کے قریب ایسی عورتیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروایا. تو میں نے اس کا ایک پورا ریسرچ ٹیم کو کہا تھا اس کے اوپر اس کو آپ دیکھیں, تو اسے جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ ہے کہ اس پورے ایکٹ سے صرف 0.14% جو ایکچوئل جن کے لیے رائٹ
جن کے رائٹس کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے انہوں نے فائدہ لیا. باقی 99.86% وہ تمام جعلی لوگ جو فیشن ٹرانس میں آتے ہیں, آگے ساری ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو ایکسپلوٹیشن نہیں ہے اور کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ایکسپلوٹ. دیکھیں ہماری جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, ایک تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی یہ ہے کہ دیر آر جینون انٹرسیکس پیپل, جینون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, میں بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کرنے لگا ہوں کہ پورا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. فیک ایسے مرد ہیں جن کے لیے پاکستان میں ایسے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو عورت بنایا جاتا ہے. یہ سب ورژن ہے, یہ تضحیک ہے, یہ مذاق ہے کسی انٹرسیکس کے ساتھ. تو وہ اس کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے, ان سے یعنی کیا کیا نہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی. اس میں ہیومن ٹریفکنگ بھی شامل ہے, اس میں سیکشول ابیوز شامل ہے. یہ سارے کا سارا آلریڈی ہو رہا ہے. تو انٹرسیکس کمیونٹی کے لیے ہر جو اخلاقی فرض بنتا ہے, دینی فرض بنتا ہے, قومی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو لے کے آئیں کہ وہ اتنا ہی انسان ہے جتنا کوئی بھی انسان ہے. اگر میں کوئی انٹرسیکس اگر مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے کیونکہ وہ انٹرسیکس ہے, تو میں کیسے کسی انٹرسیکس سے بڑھ کر ہو سکتا ہوں اس لیے کہ میں انٹرسیکس نہیں ہوں. دیٹس جسٹ بینگ سلی. تو آلریڈی وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے, تو ان پہ ہم مہربانی یہ کر رہے ہیں کہ ان کا نام استعمال کر کے ایک قبیح حرکت جو کہ شریعت آئین پاکستان سے براہ راست متصادم ہے, اس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ ٹرانسجینڈر. اور یہ کریٹیوٹی یہ نہیں چلے گی. سر میں آج ہی جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کی پریس ٹاک دیکھ رہا تھا. تو پریس ٹاک کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب لوگوں کا رائٹ ٹو انفارمیشن تو ہے, لیکن رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن نہیں ہے, کہ آپ لوگوں کے اندر ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے اندر کچھ ایسے رستے ہیں, چور دروازے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے, 7 اگست 2020 کی رپورٹ ہے, جس میں راولپنڈی میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادی کا معاملہ. اس کو اگر آپ اس ڈیٹیل دیکھیں گے, آپ کو جتنے بھی پاکستان کے ویل نون جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں اس میں آپ کو اس کی رپورٹ مل جائے گی کہ وہاں پر اسی طرح ہوا کہ 2 لڑکیاں تھیں, انہوں نے آپس میں شادی کرنا چاہی. ان میں سے ایک لڑکی نے اسی قانون کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنا جینڈر چینج کروایا اپنے نیشنل کارڈ آئیڈینٹی کارڈ کے اندر جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے, اینڈ آفٹر دیٹ انہوں نے پھر شادی کر لی. راولپنڈی میں لڑکی نے لڑکا بن کر اپنی دوست سے شادی کر لی. عاصمہ بی بی نے نیہا نامی لڑکی سے شادی کی. عاصمہ نے شادی کے لیے شناختی کارڈ تبدیل کروا کر نیا نام آکاش رکھا. دیکھیے حسن زن رکھنا چاہیے, تارڑ صاحب بھی مسلمان آدمی ہیں, تو حسن زن کا تقاضا یہ ہے کہ لیٹس اسیوم کہ شاید ان کو پھر اس کی سنگینی کا پتہ نہیں ہے. بٹ لیٹ بی ویری ویری کلیئر آن دس. آپ کے سامنے بھی یہ کھلا ہوا ہے, میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے. اگر ہم چلتے ہیں اس کے سیکشن 2N پہ, جس میں سب سے پہلا تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے اسٹریٹ اوے کہ جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے ٹرانسجینڈر پرسن کی, اب یہ 2N پھر آگے 2N1 سب 1 2 and 3. ہاں جی. اب 3 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہوا کہ اے ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ جو قانون کے مطابق بتانا ہے کہ ٹرانسجینڈر ہے کون, ان کو بتاتے ہوئے ہم بتا رہے ہیں کہ جو پہلے سے ہی ٹرانسجینڈر ہے نا, بھلے وہ مین ہے یا وومن ہے. آپ ایکسپلین کیا کر رہے ہیں پھر؟ صحیح, آپ یہ بتائیں کہ اس کو ہم ٹرانسجینڈر کہیں گے, لیکن آپ نے لکھا ہوا کہ جو پہلے ہی ٹرانسجینڈر مین ہے نا اور جو ٹرانسجینڈر وومن ہے, باقی کو آگے چھوڑ دے اسٹیٹمنٹ کو. یعنی پہلے ہی ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, پھر ہم بتا رہے ہیں وہ ٹرانسجینڈر کس طرح سے ہے. اچھا خیر, وہ جو مین پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. اس پہ لکھا ہوا کہ یہ ٹرانسجینڈر وومن خواجہ سرا اور اینی پرسن, یہ بڑی یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے, اینی پرسن or any person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on sex they were assigned at the time of their birth. کہ کوئی بھی آدمی ہے, باقی آپ چھوڑ دیں جس میں خواجہ سرا کا لکھا ہو, کسی کا بھی جو مین فوکس ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کو لڑکا یا لڑکی, اس کی جو بایولوجیکل اس وقت اس کا جو جسم ہے, جو آرگنس ہیں, ان کو دیکھ کے اس کو لڑکا یا لڑکی کہا گیا. اگر اس کی انر آئیڈینٹی اس سے مختلف ہے تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. یعنی کہ کوئی لڑکا ہے پیدائشی طور پہ, وہ خود کو لڑکی فیل کر رہا ہے تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. کوئی لڑکی ہے پیدائشی طور پہ, وہ خود کو لڑکا فیل کرے تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. اور اس میں انٹرسیکس نہیں ہے, انٹرسیکس کی انہوں نے پہلے سے علیحدہ سے ڈیفینیشن بیان کر دی ہے, وہ کلاز نمبر 1 کے اندر کلوز کر دی. اچھا, یہ اب کنفرم ہوگا کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے اگلے حصے پہ جو کہ سیکشن 3 ہے, چیپٹر 2 اس کا. ٹھیک ہے, اس میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو ریکگنیشن کا پارٹ ہے کہ
A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with provision of this act. کہ پچھلے حصے میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی بھی لٹرلی کوئی پرسن بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکا ہے لیکن فیلنگ لڑکیوں والی ہے اور صرف فیل کی بیس پہ اس نے کنفرم کر دیا، تو یہاں پہ ہے اس کی سیلف پرسیوڈ. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی فیلنگ کو جا کے کسی میڈیکل بورڈ میں جا کے شیئر کیا، سائیکالوجسٹ سے بات کی، سائیکیاٹرسٹ سے بات کی، جیسے یو کے میں ہوتا ہے جینڈر ڈسفوریا کلینکس ہوتے ہیں، جی ڈی سیز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہوتی ہے، سائیکیاٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایگزامن کرتے ہیں، وہ آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں، بعد میں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ ہیں، پھر جا کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، آپ نے خود فیصلہ کر دیا، سیلف پرسیوڈ. اس سے زیادہ خطرناک اس سے اگلے سیکشن میں ہے جو سیکشن 3 سب سیکشن 2 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but no limited to NADRA. سمپل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو پرسیپشن ہے اس کی بیس پہ وہ جب کہتا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہے، اپنی بایولوجیکل آرگنز کے خلاف جا کے، تو نہ صرف نادرا بلکہ پاکستان کے جتنے بھی ریاستی ادارے اور ریاستی آفیسرز ہیں ان سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ہے. اب اس کو پریکٹیکل سچویشن دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ کہ وہ اس کو ری چیک کر سکیں یا اس کو چیلنج کر سکیں. نہیں کر سکتے، میں یہی کہہ رہا ہوں. تو اس سے ہم جنس پرستی کا رستہ کیسے کھلتا ہے؟ اب ان سارے ٹکڑوں کو اگر اکٹھا کریں، 2 لڑکے ہیں جن میں سے آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک ان میں سے کہہ دیتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، میری یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے. سارے ریاستی ادارے پابند ہیں کہ اس کو مانیں گے، نادرا کو ماننا پڑے گا. نکاح خان جو ریاست کا آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا، وہ مانے گا کہ وہ لڑکی ہے. وہ انکار اس کو سزا ملے گی کہ وہ اس کو انکار کر دے گا. آپ رستہ اس طرح سے کھولتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو لڑکی ڈکلیئر کیا، نادرا میں جا کے اس نے بتا دیا میں لڑکی ہوں، شناختی کارڈ اس کو الاٹ ہو گیا. اب وہ جاتا ہے کسی نکاح خان کے پاس، دونوں جاتے ہیں، کہتا ہے میں لڑکا، میں اور یہ لڑکی، ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لبرلز اس قانون کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فیملی لا ہے وہ یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ شادی صرف مرد اور عورت کی ہوگی. دیٹ از ویری ٹرو، شادی مرد اور عورت کی ہوگی، لیکن جس کے شناختی کارڈ پہ آپ نے عورت لکھ دیا ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا میں عورت ہوں، اور وہ پابند ہے، اور کسے کہتے ہیں، اور وہ پابند ہے اس کا نکاح پڑھانے کا. ایگزیکٹلی. یعنی کہ آپ دوسروں کو بھی نہ صرف یہ کہ ان کو گناہ کا رستہ دے رہے ہیں بلکہ دوسروں کو آپ گناہ کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. نوٹ شور کے طارڑ صاحب کو کس نے کہہ دیا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 2 ہم جس پر شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کریٹو پاتھ وے ہے جس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اور بہت آسانی سے یوز کر سکتا ہے. اس میں کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں ہیں، بالکل واضح واضح الفاظ موجود ہیں اور بہت ایزی سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی عوام کے سامنے تھوڑے سے اس بارے سے بھی بات کریں کہ ایکچوئل میں ٹرانسجینڈر ہوتا کیا ہے. ہماری عوام بہت سادہ لوگ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹرمز خاص طور پہ استعمال کی گئی ہیں، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، ٹرانسجینڈر، اور یہ خاص ٹرمز ہیں جن کے پیچھے پوری ایک فلسفی کھڑی ہوئی ہے. اور وہ فلسفی کیا ہے اور اس فلسفی کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے ایکٹ کے ذریعے سے. شاید اعظم نذیر طارڑ صاحب کو بھی وہ بھی سادہ لوگ ہوں گے کہ ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا. بٹ اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ہیومن کو جب آپ یہ کراس کویشچن کر رہے ہیں، وہ سیلف پرسیو آئیڈینٹی کے تھرو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ایک مرد ہوں یا میں ایک عورت ہوں. بایولوجیکلی وہ کچھ بھی ہے، یا ایٹ دی برتھ اس کو جو بھی جینڈر اسائن ہوا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ سیلف پرسیوڈ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہوں، اور آپ اسے کراس کویشچن کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کی ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اور اس کو بہت ہی کنٹروورشل کر کے، بہت ہی سینٹیمنٹس کو ساتھ جوڑ کے کہ آپ ان کی شلواروں کے اندر چیک کر رہے ہیں کہ شلواروں کے اندر کیا ہے، وہ کہ آپ کو شلوار اتار کے دکھائے کہ اس کو شلوار اتار کے دکھانا پڑے گا، تو اس کی روح ایسے ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ایون جو شینین مزاری ہیں، جب یہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو ان کے آن اسمبلی کچھ اس طرح سے ان کے کچھ کمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے اجازت دے دیں گے پھر تو اس کی ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے. کہ اب کوئی بھی خواجہ سرا ہے، اگر وہ جا کے ایکچوئل خواجہ سرا بھی اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہے تو مطلب ہے کہ اس کو کئی ایک مراحل سے گزرنا پڑے گا. لہٰذا انہوں نے تو بہت سادہ سے بتا دیا کہ ہم نے اس لیے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی رکھی ہے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ جو پریکاشنس ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، کیا یہ چیز ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے کراس کویشچن کر رہے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ہاؤ ایگزیکٹلی؟ ایک میڈیکل پروسیجر ہے، خواتین گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں. ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم ایک میڈیکل کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں. جینڈر ڈسفوریا از این ایلنس، اس کے ڈائگنوسٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرد ہے، اس کی کوئی پرائیویٹ کوئی سیکشل آرگنز کا پرابلم ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ریویل کرتا ہے، اسے بتاتا ہے، تو کیا اس وقت وہ ہیومن ڈگنیٹی کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے؟
دس از دیکھیں یہ بڑی ڈیپر سائیکالوجی جو یوز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی غلط بات کو عام کرنا ہے تو اس کا مظلومیت کا چہرہ دکھائیں کہ اس میں ہیومن ڈگنیٹی پامال ہو رہی ہے اور کہانی ایسی بلڈ کریں. ویل وی ہیو سمپتھیز فار آل دوز ڈیفینیٹلی. لیکن ایک خالصتاً میڈیکل ایشو ہے تو وہ خالصتاً میڈیکل ایشو کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا. I honestly have no idea کہ اس میں ہیومن ڈگنیٹی کا کیا تعلق آ جاتا ہے. اور ایز اے ہیومن سب کی اگر بات کریں تو کسی بھی انسان کا احترام یہ ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی وہ اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں, وہ انٹرسیکس ہیں, ریاست ان کو پورا سپورٹ کا میکنزم دے رہی ہے, ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ, سائیکالوجسٹ ہیں, ایک میڈیکل بورڈ ہے جس میں مختلف لوگ ہوں گے اور وہ ان کو ایگزامن کریں گے, ان کی خواہش پہ کریں گے. ایگزامن کرنے کے بعد اگر میڈیکلی وہ اس کرائٹیرین پہ پورا اترتے ہیں تو ان کو وہ آسان, یعنی اس میں کون سی اس میں ڈگنیٹی, ہاؤ ایگزیکٹلی ڈز دیٹ اگر فار ایگزامپل کوئی سائیکولوجیکل ایل ہے, مطلب کہ کسی کو ایسا ڈسفوریا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم, جس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں, وہ اسپلٹ پرسنالٹی کا اس کو ایشو ہے, تو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں, آپ سے کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا لیں, تو وہ کہے گا یہ میری ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے, میں کسی سائیکٹرسٹ کو جا کے چیک کرواؤں. دیکھیں اسے زیادہ obvious example آپ لے لیں. اس کے اوپر باقاعدہ کمپینس لائی جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہے, لوگوں کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اگر کوئی سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں پاگل ہے, تو اس کو نارملائز کیا جائے. وہاں پر آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے, لیکن جب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ بھی سائیکولوجیکل النس ہے, تو اچھا آپ سائیکولوجسٹ ہیں, تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا اس کے اوپر کہ کیا یہ جو آپ جینڈر فوریا بتا رہے ہیں, یا اگر کوئی انسان جس کو اس طرح سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ایک عام بات نہیں ہے, اگر ایک انسان وہ اندر سے اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور لوگ اس کو ایز اے مرد ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک کشمکش کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تو واقعی کیا یہ سائیکولوجیکل النس ہے؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہمارے اوپر بلیسنگ ہے, یہ تو بلیس ہمیں اس کے ساتھ کیا گیا. سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ فرسٹ کریکشن, میں ان ٹریڈیشنل سینس سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن سائیکالوجی بٹ آپ اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہیں. نیورو لنگوسٹک پروگرام از کنسیڈرڈ ایز دی ایڈوانس سائیکالوجی, پریکٹیکل سائیکالوجی, سو یس ان دیٹ ریگارڈ یس, لیکن جو ٹریڈیشنل سینس سائیکالوجسٹ کا ہے وہ والا میں نہیں ہوں. دیکھیں آپ ڈرتے نہیں کہ لوگ آپ کو کہیں گے آپ کے پاس ہی پاگل آتے ہیں علاج کروانے کے لیے؟ نہیں, میں ڈرتا ہوں لوگ آپ کے بارے میں کہیں غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے مس میچ ان سائڈ, دیٹس این النس رائٹ, دیٹ از واٹ دی جینڈر ڈسفوریا از, تو اس کے لیے پھر ڈائگنوسٹکس ہو سکتے ہیں, اس کے لیے علاج دنیا میں اس کا سجیسٹ کیا جاتا ہے. نئے طریقے ان پہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ. کچھ بڑے بروٹل طریقے پہلے استعمال ہوتے تھے, اب زیادہ ہیومن طریقے ہیں, بٹ ایک النس کو ہم ایک النس کے طور پہ ہی دیکھیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھیں گے. اور مارک مائی ورڈز, اگر یہ پینڈورا باکس کھول دیا گیا تو یہ کسی سے بھی پھر یہ بند نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پیروفائلز ہوتے ہیں ان میں بھی سارے وہ نہیں ہوتے جو بائی چوائس ان کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا. بہت سے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کی دماغ کی وائرنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیکشول انکلینیشنز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ ڈو دیٹ بائی چوائس, اٹس بائی ڈیفالٹ, دیٹس واٹ دے آر. تو آپ یہ پینڈورا باکس کھولیں تو کل وہ بھی کہیں گے بھائی یو نو لک, کرائم میں جب جاتے ہیں, جب کرمنل کیس میں تو دو چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہیں, دیٹ از ایکٹس ریس اینڈ مینز ریئا. ایکٹس ریس از دی ایکسٹرنل پارٹ آف دا کرائم کہ جو جرم ہوا ہے, ایکچوئل جرم ہوا ہے, اینڈ مینز ریئا اس کے پیچھے جو نفسیات تھی, جو ارادہ تھا, انٹینشن تھی, وہ سب کا سب اس میں آ جاتا ہے. بٹ اف میڈیکل سائنس کین پروو اینڈ اینی ون کین پروو کہ دیکھ لیں دس از واٹ نیورو سائنس ٹیلز اس کہ میرے دماغ کی کنفیگریشن ہی ایسی ہوئی ہے, میرا کوئی عمدن ارادہ تو ایسا نہیں تھا. ٹرسٹ می اٹ کین گو ٹو ویری ڈیپ پرابلم سوسائٹی. آج شاید جو لوگ اس رائٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں شاید آج ان کو بھی برا لگ رہا ہو, بٹ مے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے سوسائٹی اور معاشرے کو ایک راہ پہ چلا دیا ہے, مے بی آفٹر 50 ایئر میں آفٹر 40 ایئرس اس کو باقاعدہ سے ہیومن رائٹس کے اندر شامل کر دیا جائے کہ پیڈوفیلیا کو بھی آپ ہیومن رائٹس. دیکھیں ایک چیز تو میں پریڈکٹ میں کرنا چاہوں گا آپ ہی کے پروگرام میں, اور یہ بھی آپ ریکارڈ کے طور پہ رکھ لیجیے گا کہ ویسٹ کا جو نیکسٹ مورل ڈکلائن ہے یہ انسیسٹ کی صورت میں آئے گا. آج ہمارا لبرل انسیسٹ پہ بات نہیں کرتا. کسی بھی آدمی سے اگر ہومو سیکشولیٹی پہ بات کی جائے, وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی ذاتی زندگی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ویل بہن بھائی آپس میں سیکس کریں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ الزامی جواب, یعنی کہ اٹس ناٹ دیٹ وی جسٹیفائی دس. تو آگے سے وہ چپ کر نہیں وہ تو بہت کلوز ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے لبرلس کی اوریجنل رائے ہوتی نہیں ہے, ان کی امپورٹ ہوتی ہے عقل ویسٹ سے,
تو جب ویسٹ میں یہ چیز نارمل ہوگی تو یہی ہمارا لبرل کہہ رہا ہوگا کہ دو لوگ آپس میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا بھلے سگے بہن بھائی ہیں تو آپ کی زندگی کو کیا فرق پڑتا ہے. ایون اگر آپ کل کو آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں, آپ کے ایک ماں بیٹا آپس میں کرنا چاہتے ہیں تو انسیسٹ میں تو سارا کچھ ہو جاتا ہے نا, وہ تو پھر وہ بھی دو انڈیویجولز ہی ہو جائیں گے. تو ان کی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دیر از نتھنگ اوریجنلٹی ان دیئر اوپینینس, نن واٹس ایور. تو یہ تو جب وہاں پہ کام اور ہماری لائف ٹائم میں, ویسے تو اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ایوریج جنریشن کی میں بات کروں کہ ہماری لائف ٹائم میں یہ کام ویسٹ میں سٹارٹ ہوگا, اور اس کے بعد یہ پاکستان کا لبرل آپ دیکھیں گے پروگریسو بیٹھا, یہ بہن بھائی ماں بیٹا سب کی سیکشل ریلیشن شپ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے ہیومن رائٹس کے. اور پھر نیورو سائنس والے بھی آ جائیں گے کہ کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ پروگرامنگ کی ایسی ہوئی ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ آلریڈی اس پہ کچھ نہ کچھ اسٹڈیز موجود ہیں جسٹ ایگزامننگ بیسس پہ, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں دیر فور وہ عام طور پر پبلک میں آتی نہیں ہیں, لیکن آلریڈی دے آر ایگزامننگ them, why do they do what they do. And yes, نیورو سائنس کا آپ کو بتا دے گی کہ نہیں یہ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا. اگر دس ویسے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو اس لیول پہ وہ مان سکتے ہیں, اس لیے کہ جو ایک آج سے 50-60 سال پہلے یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ٹرانسجینڈر اینڈ دین ہوموسیکشولیٹی اور ان چیزوں کو اس طرح سے لیا جائے گا. بٹ آج دیکھ لیں آپ, here we are. اور آپ آگے کہاں پر جاتے ہیں اور یہ چیز کہاں پر ختم ہوتی ہے. سو ڈیزائرز ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, تو ڈیزائرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. شریعت بھی ہمیں کہتی ہے کہ آپ ڈیزائر کو تابع کریں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے. میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بیسیکلی ایکچوئل یہ کنسیپٹ بیس کیسے کر رہا ہے, کہ کیوں ایک بندہ یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسان کا اس کا ایک پیدائشی حق ہے, ایک پیدائشی رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے استعمال کرے. اگر وہ کسی مرد کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے. اس میں بیسیکلی دو کنسیپٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. جو اسلامی کنسیپٹ ہے اس میں ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, رائٹ, ہمارے پاس آزادی ہے, لیکن اس آزادی کا ایک سرکل ہے, اور اس سرکل کے اندر ہم رہتے ہوئے اپنے تمام حقوق کو اچھے طریقے سے آزادانہ طور پہ ہم ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن ایک سرکل ہے جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے. تو ہمارا کنسیپٹ بیسیکلی عبد کا ہے. عبداللہ, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہم نے ماننی ہے اور ہم اس کی اطاعت و فرما برداری میں ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو فلاسفی ویسٹ سے آ رہی ہے جسے ہم ماڈرنزم کہتے ہیں, اور ماڈرنزم میں جو ایکچوئل کنسیپٹ ہیومنزم کا ہے, ہیومنزم میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے اس میں تو اللہ تو آپ ایسے ہی نکال دیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب سے بڑا ہے, تو اس کا خدا انسان ہے اور اس نے انسانیت کی بندگی کرنی ہے. اس لیے انسان سب سے پہلے ہوگا, اور انسان کی تھاٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, انسان کے رجحان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, انسان کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ جس طرح سے اپنے آپ کو جیسے چاہتا ہے, جیسے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا کر سکتا ہے. تو اس وہاں سے یہ ساری کی ساری موومنٹس شروع ہوئی. ہیومنزم سے بیس ہوتا ہے, فیمنزم کی موومنٹ آئی, ماڈرنزم کی موومنٹ آئی, اور آتے آتے ایون انہوں نے کہا کہ جی آپ ہیومن رائٹس میں آ جائیں. اور ہیومن رائٹس میں اب جو یو این او کا پراپر چارٹرڈ ہے, اور آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر یو این او باقاعدہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ٹرانسجینڈر رائٹ یہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کروانا یہ یو این او کے ایجنڈا پر ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ ایزیلی ابھی گوگل پہ جائیں, ان کی ویب سائٹ کو پر سرچ کریں, اور وہاں پر آپ کو مل جائے گا. تو اس لیے سب سے جو مین سورس ہے, اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے, تو ہمیں وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹرانسجینڈر کو کیا سمجھتے ہیں, اور انہوں نے ٹرانسجینڈر کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. اور ہم جو ٹرانسجینڈر ایکٹ لانے والے ہیں, بیسیکلی یہ جا کے میپ وہاں پر ہی ہوتا ہے, اس فلسفی سے ہی ہوتا ہے, اور اس ایجنڈے سے ہی ہوتا ہے جہاں پر اس کو انفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو ٹرانس جیسے کہ اگر ہم دیکھیں انگلش کے اندر عام طور پہ ہمارے یہاں اکثر پاکستانی ان کو زبان کا بہت مسئلہ ہے, مطلب کہ ہمارے ہاں پڑھی اردو جاتی ہے, ہماری شریعت عربی کے اندر ہے, اور جو ہمارے ہاں قوانین پاس ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب انگلش میں ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس کے اندر کچھ ایسی ٹرمز آ جاتی ہیں جن کے اوپر جو پوری فلسفی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ٹرانس بیسیکلی پریفکس ہے, انگلش کے اندر یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ٹرانسپورٹ ہے, ٹرانسلیشن ہے, ٹرانسلیشن ہے, اسی طرح ٹرانسجینڈر ہے. تو جینڈر ہوتا ہے جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ٹرانسجینڈر کا مطلب ہی یہ ہے, جب آپ ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنی صنف کو چینج کیا ہوا ہے. اس کے مد مقابل جو انٹرسیکس ہے, جو خواجہ سرا ہیں جن کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے, وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کسی ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ پیدائشی طور پر کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. لیکن ٹرانس کون ہے؟ جو اپنی صنف کو چینج کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, ایبسلیوٹلی. یہ ہمارا جو ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کی جو پارلیمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے پبلک کی ول کو اس کی بیس پہ لیجسلیشن کرتی ہیں, اور دنیا کو بتاتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کا رجحان یہ ہے.
ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ ریورس انجینئر ہے. یہ باقی دنیا اس کو ایک ونڈو کے طور پہ استعمال کر کے اپنی ول کو ہم لوگوں پہ امپوز کرتا ہے. جو آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی, WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کو کہ انٹرسیکس تو وہی جن کے اعضاء میں ابہام ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو جینڈر ہے there is a psychological construct. Okay. So that's your innermost feeling, yourself basically, کہ آپ کا اپنا سیلف کیا ہے. امیزنگ تھنگ از کہ ہمارے سامنے یہ لیجسلیشن پڑی ہوئی ہے. میرے پاس UNO کا جو اور WHO کا جو انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کیا ہے, جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفائن کیا ہے, میں وہ پڑھتا ہوں ادھر دیکھتے ہیں, وہ آپ کو ایگزیکٹ نظر آئے گی, سیم نظر آئے گی. وہ کہہ رہے کہ جینڈر آئیڈینٹی ریفرز ٹو a person's internal and individual expression of gender which may or may not correspond to their sex at birth. اور ہمارے لیجسلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی means a person's innermost an individual sense of self as male, female or a blend of both or neither that can correspond or not to sex assigned at birth. Okay. اور اس آگے لکھا transgender people have a gender identity different from the sex they were assigned at birth. Yeah, تو basically what we are saying is کہ gender ایک psychological construct ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, جب بھی آپ کی فیلنگ چینج ہو ساتھ اس کو چینج کر سکتے ہیں. No, that's unscientific. آپ کی فیلنگ آپ کی ذات تک ہو سکتی ہے, that's fine, but you cannot coerce me کہ میں بھی آپ کو وہی کہوں. You cannot coerce جو اسٹیچوٹری انسٹیٹیوٹس ہیں, نادرا ہے, باقی ہمارے نکاح خاں ہیں, اور جو ادارے ہیں رجسٹریشن کے, ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, کہ آپ ان کو بھی کوہرس کریں کہ نہیں چونکہ میری فیلنگ سائنس کے خلاف ہے دیر فور آپ بھی سائنس کے خلاف چلے جائیں. آپ لوگوں کا تو ایشو یہ ہوتا تھا کہ جو سائنس کہہ رہی ہے بھائی اس کو مان لو, تو ہم کیا کہتے ہیں, یا وائی ناٹ, لیٹس ڈو دیٹ. اب آپ اس چیز کو چھوڑ کے اب ایک ایسے ایک کلچر کی طرف چلے گئے ہیں. اور اگر کلچر کی طرف بھی جانا ہے نا, تو میں دیکھیں ایک بڑی سمپل چیز ہے, ویسٹ کی ساری باتیں ماننی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, جتنے بھی ہیں یہ ادارے, یہ کوئی ساری دنیا کے ریپرزینٹیو تو نہیں ہے. یہ تو ویسٹرن نارمز کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ڈیوائسز ہیں, ٹولز ہیں. یہ کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہیئر از دا تھنگ, میں اگر ایک کانٹریکٹر ہوں اور میں نے 10 گھر بنائے ہیں اور 10 کے 10 ہی تباہ ہوئے ہیں, کوئی 6 مہینے بعد سب کسی کی چھت گری ہوئی ہے, کسی کا کیا ہوا ہے, اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ نے گھر بنانا ہے, اپنا یہ ٹھیکہ مجھے تو دے دیں, وڈ یو؟ نیور. ایگزیکٹلی. آپ نے ویسٹ سے اگر کلچر سیکھنا ہے تو پہلے دیکھے تو صحیح کہ ویسٹ نے اپنے کلچر کے ساتھ کیا ہے. 40% شادیاں وہاں پہ کولیپس ہوتی ہیں, آدھی سے زیادہ وہاں پہ آبادی جو ہے وہ سنگل لوگوں کی ہے. ان سم کیسز 75% بھی ڈیموگرافکس کچھ ایسی ہیں جہاں پہ لوگ اکیلے رہ رہے ہیں, اکیلے اپنے گھروں میں مر جاتے ہیں. کیئر ہومز میں ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں, تو ڈاکومنٹریز میں چیزیں چینل 4 وغیرہ نے ریویل کی ہیں کہ ان کی وہاں پہ پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. تو سال میں ایک آدھا کارڈ چلا جاتا ہے. دیٹس آل واٹ دیر از. ڈپریشن, اینزائٹی, ان کی مسائل, سوسائڈ ٹینڈنسیز کتنی ہیں. ڈپریشن تو آپ چھوڑ دیں, صرف 7 سے 17 سال کی عمر کے بچے 10 سال میں کچھ 70% سوئسائڈ اور سیلف ہارم ٹینڈنسیز اوپر گئی ہیں. دیکھ تو لیں. میں کہتا ہوں ویسٹ سے سائنس سیکھیں, ٹیکنالوجی سیکھیں, ریسرچ کیسے کرتے ہیں یہ سیکھیں. دوز آر ریمارکبلی گڈ تھنگس. کلچر نہ سیکھیں, بیکاز جیسے ہم ٹیکنالوجیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ایسے ہی وہ کلچرلی تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں. ایک ٹھیکیدار کو اپنا گھر آپ نہیں دیں گے اس کی پریویس پرفارمنس کو دیکھ کے, تو ویسٹ کا کلچر دیکھے تو جسے آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. what good is there؟ اگر ہمارے پاس اپنا کلچر نہ ہو, ہم نے ایک وہ وقت گزارا ہے جس میں ہم نے دنیا کو سسٹمز ڈیولپ کر کے دیے ہیں. دنیا ہمارے کلچرز کو دیکھتی تھی, اور وہ کلچر آج بھی ایسے کلچر ہیں جن کو دنیا پڑھتی ہے یا لوگ پڑھتے ہیں, اور وہ اشش کرتے ہیں کہ کیا کمال کے کلچر تھے وہ. لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ اس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو سکے. آج کینیڈا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاس ابھی تک چل رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جسٹس کے اندر, وہ چیزوں کے اندر, بہت ساری چیزوں میں اسلامک لاس کو فالو کیا جاتا ہے. ایون UK کے اندر کچھ جگہ پر فالو کیا جاتا ہے. سو ہمارے پاس اپنا ایک بہت سپریم کلچر موجود ہے. تو وائی ہم کیوں دوسروں کے کلچر کو دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ایک پورا بیگیج ہوتا ہے. جب آپ خود سے اپنی
बेस के ऊपर आप तरक्की नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते, आप किसी दूसरे की तरक्की को बोरो कर रहे हैं, किसी दूसरे की चीज़ को बोरो कर रहे हैं, तो ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरा एक बैगेज है. अगर आप लैंग्वेज, हमारे यहाँ लैंग्वेज की बहुत बात होती रही है, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमारे बच्चों को सिखा दी जाए और हमारे यहाँ पूरा सिस्टम जो है वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए और उसको कंपल्सरी करना चाहिए, जिस दुनिया के अंदर आपने तरक्की करनी है. खैर ये भी एक बहुत बड़ा मतलब है, आप समझ लें कि ये हम कहते हैं पोनी है, ये मतलब है कि ये इसके अंदर हकीकत ही कुछ नहीं है. दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कौमें जिन्होंने तरक्की की, आप जापान को देख लें, आप चाइना को देख लें, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने इंग्लिश में तरक्की की है, नहीं, वो बहुत आगे निकले. बट फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को अगर लेके आ रहे हैं तो इंग्लिश सिर्फ ज़ुबान नहीं आएगी, ज़ुबान अपने साथ पूरा एक बैगेज लेके आती है, पूरा एक कल्चर लेके आती है, पूरा एक इन्वायरमेंट लेके आती है. तो बेसिकली वो बच्चा जब एक्सेंट में ये एंड यो बोलेगा तो बेसिकली वो यो कल्चर जो है और वो जो हिप हॉप कल्चर है वो बेसिकली आ रहा है और वो कल्चर इनकलकेट हो रहा है आपके बच्चों को. तो डेफिनेटली आप जो पहले कॉलोनाइजेशन यूके ने की थी या इंग्लैंड ने की थी पाकिस्तान के अंदर या बरसगीर के अंदर पूरी हुई थी, वो फिज़िकल थी कॉलोनाइजेशन, और अब जो फिक्री कॉलोनाइजेशन है वो इस तरह से की जा रही है और पूरा एक बैगेज है जो इसके साथ आता है. तो ट्रांसजेंडर के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो यानी कि अभी तक हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि ट्रांसजेंडर बेसिकली वो नहीं है जिसको आम तौर पर हमारे लोग ट्रांसजेंडर समझते हैं. वो इंटरसेक्स नहीं है, वो ख्वाजा सरा नहीं है. इवन जिसको आम जो हमारी आम जुबान में, इवन इसके अंदर भी लिखा हुआ था कि सच एज खुसरा वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जिसको हम खुसरा कहते हैं, वो भी इसमें नहीं आते. ट्रांसजेंडर उसकी दो किस्में हो सकती हैं, या तो वो ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमेन है. ट्रांस मैन कौन है? जो पहले मर्द था, जो पहले औरत थी उसने अपने आप को मर्द में चेंज कर लिया, या पहले औरत थी उसने अपने आप को मर्द में चेंज कर लिया. अच्छा, इस पूरी जब हमने कहा कि पूरा एक बैगेज आता है, एक आप ट्रांसजेंडर, अगर आपने ख्वाजा सराओं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ही है तो वाई ट्रांसजेंडर? आप ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके साथ तो पूरा बैगेज है. अब हमें ये देखना होगा कि उस बैगेज में क्या क्या आता है. अगर उस हम बैगेज में देखते हैं तो उस बैगेज के अंदर जहाँ पर सबसे पहले तो जेंडर और सेक्स को डिफरेंट कर दिया गया. लेकिन पहले अगर हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखें तो जेंडर और सेक्स एक ही था, लेकिन ये 1945 के अंदर बाद में जितने भी सेक्सोलॉजिस्ट एंड जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए उसके अंदर, उसमें मेडिसन एल्वे था और डिफरेंट लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की एंड देन इसको चेंज करने के ऊपर उन्होंने कोशिश की. बट इस पूरे बैगेज में क्या क्या चीज़ आएगी? इस पूरे बैगेज में आएगी जेंडर आइडेंटिटी आएगी, एंड देन आपका जेंडर एक्सप्रेशन आएगा, और इसके साथ साथ आपका इसमें जेंडर और सेक्शुअल ओरिएंटेशन आएगी. जेंडर किसी भी इंसान का डिफरेंट हो सकता है. जेंडर वो कहते हैं कि जेंडर आप कह रहे हैं कि मैं मैन हूँ, मैं वुमन हूँ, मैं ट्रांस मैन हूँ, मैं ट्रांस वुमन हूँ. आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट उसके बावजूद, जेंडर होने के बावजूद आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है. हल्का तौर पे एक मैन है इटसेल्फ, तो वो कहते हैं कि मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेरी सेक्सुअल इंक्लिनेशन फीमेल की तरफ नहीं है, मेल की तरफ है. तो उसको उसकी पूरी आज़ादी है कि वो एक आदमी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक आदमी के साथ रख सकता है. एक औरत है तो वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी औरत के साथ रख सकती है, या एक मर्द वो दोनों के साथ रख सकता है और एक औरत वो दोनों के साथ रख सकती है. या वो कहता है कि मैंने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखनी ही नहीं है. तो उसमें होमोसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन की आज़ादी ये ट्रांसजेंडर के बैगेज के साथ आ रही है. और फिर उसके बाद जो है एक्सप्रेशन करना, अपने जेंडर को एक्सप्रेस करना, उसमें अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं मर्द हूँ और लोग मुझे औरत पुकारें, मिसाल के तौर पर मेरा नाम पहले शकील है तो मुझे लोग शकीला बुलाएं, या ही मुझे कहते हैं तो मुझे शी कहा जाए, या मैं कपड़ों के अंदर मैं ख़वातीन की मुशाबत करना चाहता हूँ, जैसे कि हदीस में रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, लानत फरमाई है ऐसे मर्दों के ऊपर जो ख़वातीन की मुशाबत करते हैं. तो जब आप ट्रांसजेंडर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ पूरा एक बैगेज आ रहा है जिसमें आप फ्रीडम देना चाह रहे हैं एक्चुअली आइडेंटिटी की, कि आप आइडेंटिटी क्या रखना चाहते हैं, और उससे बढ़ के आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो है वो आज़ादी दे रहे हैं. देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ना, पब्लिक लॉ का मैटर है, ओके, कुछ प्राइवेट लॉ है या प्राइवेट मैटर्स हैं. ओके, शरिया अपनी नेचर के एतबार से पब्लिक लॉ का मैटर है, विच इज़ टू से कि अगर मुझे कोई आदमी, अगर कोई ऐसा प्राइवेट लाइफ में कोई मर्द खुद को औरत समझता है, वो जाने, उसका खुदा जाने, मुझे उससे क्या तकलीफ है. पब्लिकली उसने चीज़ कही जो नहीं है, ठीक है, प्राइवेट लाइफ है उसकी, शरिया लॉ तो कि वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी वैसे भी नहीं है. वो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या सज़ा रखी है, क्या वो अगेन उस बंदे का और अल्लाह ताला का मामला है. यहाँ पे मसला ये है कि ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये पब्लिक लॉ का मैटर है. इसमें कोहर्शन है, इसमें मेरे राइट्स की सबवर्शन है, कि मेरा राइट कि मैं कॉमन सेंस यूज़ करूँ, औरत को औरत कहूँ, मर्द को मर्द कहूँ. दैट्स ब्लेमिंग ऑब्वियस, दैट्स कॉमन सेंस. वो मेरा राइट मुझसे छीन रहे हैं कि नहीं, तुमने भी उनको कहना है.
پوری ریاست میں ان کو کہنا ہے. میں کہیں کسی یونین کونسل میں کام کرتا ہوں, نکاح کی رجسٹریشن میرے ذمے ہے, ارسپیکٹو کہ میں کامن سینس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چونکہ انہوں نے خود کو سوچ لیا ہے نا کہ ایک مرد نے خود کو سوچ لیا کہ وہ عورت ہے, دیٹس دیٹ. اور اس کی پھر سوشل امپلیکیشنز بھی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ریاست کے اداروں کی ایسی بات ہے. میں نے کئی دفعہ ایگزامپل دی ہے, میں آپ کی اجازت سے میں آپ کے پروگرام میں اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کا قانون کہاں تک اپلائی کرے گا؟ پاکستان کا قانون ہے, ہمارا قانون ہے, کہاں تک یہ کرے گا؟ پاکستان میں جورسڈکشن. اب پاکستان کے اندر جو اس کی جورسڈکشن ہے, تو پاکستان کے اندر کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہماری پبلک لائف کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے؟ تھنک فرام پبلک ٹوائلٹس مثال کے طور پہ, یہ ایک مرد ہے جس کی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا کہ وہ عورت ہے اس لیے کہ اس کی وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی تھی. تو ہمارے جتنے لبرلز آج لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر کی خواتین, کسی کے گھر کی بھی خواتین, وہ کسی ٹوائلٹ میں جاتی ہیں اور آگے ایک مرد اندر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ well who the heck are you to stop me, and the truth is you are no one. You don't have right. ایگزیکٹلی آپ روک نہیں سکتے ان کو. یہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ٹوائلٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں خواتین کی عزت کی جاتی ہے کہ ان کی سیپریٹ لائنز ہوتی ہیں. آپ آفیسز کے اندر جو ہے وہ کامن ایریا ہوتا ہے, فیمیل کامن ایریا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ یہ قانون کے ذریعے آپ الاؤ کریں کوئی بھی مرد ہے وہ گھس جائے, اور یہاں پہ تو کوئی ایسا بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں. It doesn't even say that. تو یہ تو پھر آپ چینج کریں پروسیجر میں, آپ کو 1 ہفتہ لگتا ہے, 2 ہفتے لگتے ہیں, آپ جب بھی آپ کو جی چاہے آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کہیں بھی چلے جائیں, مرد کر کریں. اور یہ جو ہے ہمارا, یہ تو ڈومیسٹک ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس بات کو دیکھیں, کیا کوئی بات مانے گا اس بات کو؟ مثال کے طور پہ ہماری فٹ بال کی ٹیم ہے, ابھی کوئی اتنا اچھا پرفارم اس نے ایک ٹیم کے خلاف اچھا کیا, 1-2 ٹیموں کے خلاف اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا. آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں جتنے بھی مرد فٹ بالر ہیں اچھا جو کھیل سکتے ہیں, شناختی کارڈ ان کے کرائیں چینج, ان پہ لکھیں خواتین, اور آپ پھر بھیجیں فیفا کے پاس کہ یہ ہم خواتین بھیج رہے ہیں. اس کا نام رحیم نہیں, یہ رحیمہ نام ہے اس کا, یہ نبیل نہیں ہے, یہ نبیلہ ہے. سی اف دے الاؤ یو ٹو ڈو دیٹ. اور یہ اسپورٹس میں تو ویسے کام ہو گیا. امریکہ میں ہوا ہے کہ جی بالکل 18 اسٹیٹس ہیں اس وقت, 18 اسٹیٹس امریکہ میں جنہوں نے اپنے لوز میں امینڈمنٹ کیے کہ نہیں بھائی یہ جو وومن اونلی میں جو ٹرانس وومن جو گھسے ہوئے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یو کے میں رگبی میں ہو چکا ہے, انہوں نے منع کر دیا ہے. سوئمنگ کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے انہوں نے بھی کر دیا ہے کہ یہ تو واقعی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو جو یہ فل کانٹیکٹ باڈی اسپورٹ ہے اس میں بھی تھا کہ جو خواتین کا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں کسی نے اتنے زور سے کبھی موقع مارا ہی نہیں, وہ مارنے والا مرد تھا اس لیے اس نے اور ڈکلیئر کیا ہوا تھا. تو اٹس اے نان سینسیکل تھنگ. میں یہ شیریں مزاری صاحبہ ہو گئی, تارڑ صاحب ہو گئے, میں سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ آپ اپنے مردوں کو عورتیں ڈکلیئر کر کے دنیا کے کسی بھی اسپورٹنگ ایونٹ میں بھیج دیں تو آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ایون آپ ہمارے ہاں اگر کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈکلیئر کروا دے آئی ڈی کارڈ کے اندر, تو کیا یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کو اجازت دیں گے؟ ہمارے یہاں تو گھروں میں لڑکی آتی ہیں, آپ ان کو اجازت دیتے ہیں, وہ اکیلے ہو جاتے ہیں, خلوت اختیار کر لیتے ہیں, کہ آپ اس طرح سے ان کو اجازت دیں گے کہ وہ خلوت اختیار کر لیں؟ ان کی دفعہ سوچنا پڑے گا آپ کو. اور آئی ووڈ امیجن کہ ہمارے لبرلز عام طور پہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کو ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ جن پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے گھر والے بھی ان سے متفق ہیں. مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یار تمہاری ماں جو میری ماں جیسی ہے, تمہاری بہن جو میری بیٹی جیسی ہے, میری بہن جیسی ہے, وہ مجھے اپنا بیٹا اور بھائی سمجھ کے دعا دیتے ہیں کہ میں ان کے حق کے لیے جنگ کر رہا ہوں, تو تم بھی کر لو تھوڑا سا. بٹ دس از دا ٹروتھ آف اٹ کہ ان کے اپنے گھر میں جو آپ نے بات کہی ہے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو کسی مرد کو جس کے شناختی کارڈ پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت ہے, تو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پرائیویٹلی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور یہ جو حمیت اور غیرت ہو رہا ہے نا, یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل جنت الدیوس, جو دیوس ہے نا, جس انسان کی غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے, حمیت ختم ہو جائے, فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا, فسنا معاشیت, پھر جو مرضی کرتے پھر. تو وہی بات ہے نا کہ جب آپ کے اندر حیا ہی ختم ہوگی, وہ حمیت اور غیرت ہی ختم ہوگی, پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی میری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے تو میری بہن, اس کے اپنا رائٹ ہے اور اس بندے کا رائٹ ہے, میری ماں کا اپنا رائٹ ہے. تو وہ پھر آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ وہ جو ہم مورل ڈکلائن کی بات کر رہے تھے, وہ اتنا آگے جاتا جائے گا, اتنا آگے جاتا جائے گا کہ آپ کبھی اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, ڈیمیج کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. جو آپ جو امپلیفیکیشنس کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایون اسی ایکٹ کے اندر جو اس کا چیپٹر 5 ہے, جس میں انہیریٹنس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر ہے, اگر اس کی انہیریٹنس کا ہمارے لاء کے اندر پراپر ایک حصہ ہے, تو اس کا جو سیکشن 3 کا سب سیکشن 1 اینڈ سب سیکشن 2, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے فار ٹرانسجینڈر میل دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف مین,
کہ اگر ایک عورت وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے وراثت میں زیادہ حصہ چاہیے تو وہ جائے اور اپنے آپ کو ایز اے مین، ایز اے ٹرانس مین اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے، اور یہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ٹرانس جینڈر میل دیٹ شیئر انہیریٹنس ول بی دیٹ آف مین، اس کو مرد جتنا حصہ ہی ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی ٹرانس جینڈر فیمیل ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل رجسٹر کروا لیتی ہے تو اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ فیمیل کے مطابق ملے گا، جو کہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں انہیریٹنس کے جو لاز ہیں سب فقہ کے ہاں ان کے بالکل مخالف ہے یہ. جی بالکل. I mean یہ اس کی دیکھیں بڑی وائڈر امپلیکیشنز ہیں. یہ ان کو دے ڈونٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز کہاں تک جا سکتی ہے. صرف سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہم نے بھی 2-4 گنی ہیں. ابھی پبلک ٹوائلٹس کی ہم نے بات کی ہے، نمبر آف ادر پلیسز. اس میں اگر آپ جو رائٹس کی بات ہے اس میں اگر آپ اس کا سیکشن 14 ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، نو ٹرانسجینڈر پرسن shall be denied access to public places, places of entertainment, or places intended for religious purposes solely on the basis of their sex, gender identity, or gender etc. Already the government must ensure transgender person access to public places. ہاں جی 2-4 کے ہم نے اگزامپل دیے. جسٹ یوز اور امیجنیشن. یہاں پہ ریلیجیس پلیسز کا بھی لکھا ہوا ہے. Now we understand کہ مسجد میں there are certain time a month کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ ہو کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہم نے اور یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ مسجد میں نہ جائیں، لیکن ان کے شناختی کارڈ پہ مرد لکھا گیا تو دیر فور وہ so far as the law is concerned وہ جا سکتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا اگر آپ صرف اسلام سے اس کا تعلق اگر آپ نہ رکھیں نا، کسی بھی آپ اور مذہب میں، پاکستان میں ہندو پاکستانی بھی تو ہے نا، کرسچن پاکستانی بھی ہیں، سکھ پاکستانی بھی ہیں، لو تو ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، ان کے بھی ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں. اگر وہاں پہ بھی ایسا ہے کہ کوئی کچھ ایسا اگر کوئی مندر ہے، اور ہندوازم میں کچھ ایسے مندر ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ مندر ہوتے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. اٹس اسٹرکٹلی فاربڈن کہ مردوں والے میں عورت نہیں جا سکتی، عورتوں والے مرد نہیں جا سکتے. اس لاء کے مطابق آپ لٹرلی کسی کو بھی اس کے چینج کرا کے تو کوئی مرد ان کے بھی جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں ان کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی چرچ یعنی لٹرلی کوئی اس میں آپ کہیں کہ آپ سوائے اس کے کہ جو اصل میں جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس ملیں، ان کی ایک لیگل ریکوگنیشن ہو جو کہ ان کا حق بنتا ہے. اس چیز کے علاوہ جو ریاستی حقوق ان کے ہیں یہ چھوڑ کے باقی جتنی بھی چیزیں انکلوڈنگ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن، انکلوڈنگ اس کے بعد آپ نے جس طرح سے اسٹیٹ کو آپ نے ایک کمپلشن ہوگی ان پہ کہ ان کو ریکوگنائز کیا جائے، اس طرح سے عام آدمی ان کو ایسے ہی ریکوگنائز کرے گا. بسوں میں اسپیشلسٹ فیمیل سیٹس ہیں، ایک ساتھ ایک مرد بیٹھ گیا کیونکہ اس کے شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا. I mean, how many examples do they have to hear from us before they realize کہ this is a disaster, this is going to be a disaster. Obvious ہم نے چیدہ باتیں کی نا، کیسے ہم جنس پرستی کا، مرد کی مرد سے شادی، عورت سے عورت کی شادی، وہ رستہ کھل رہا ہے. ایک آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا، آپ نے BBC مین اسٹریم میڈیا ہمارا سب میں رپورٹ ہوا. لیکن اس کے علاوہ جو ایوری ڈے لائف ہے وہی ہمارے لیے عذاب بن جائے گی. اینڈ ڈو دے آنیسٹلی تھنک، اس پہ میں آخری بات کہہ کے پھر میں آگے آپ کا I'm sure there is a next question there. Do you honestly think کہ ایک آدمی ہے وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی انٹرسٹی بس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ علیحدہ سے بیٹھ گیا، اس کی وائف یا اس کی سسٹر بیٹھی ہے جو صرف عورتوں کے لیے نشستیں ہیں، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مرد بیٹھ جاتا ہے. ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ وہ مرد اس وجہ سے اپنی غیرت کو مار دے گا کہ اس کے شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا جبکہ وہ ہے مرد؟ وہاں پہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ریزسٹنس ہوگی، عزت غیرت کے معاملے پہ کچھ بھی ہوگا. آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ پولیس والے کے ذریعے کر دیں گے تو پولیس والے بھی کیا ان میں غیرت نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا. کوئی بھی آدمی پولیس والے سے پوچھے یار کل تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری کوئی ساتھ بیٹھ جائے گا، تم ایکسیپٹ کرو گے؟ اینڈ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ پولیس والا خود نہیں ہوگا جس کے ساتھ ٹروسار ایسا ہوا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب کہ کچھ تھوڑے سے ویسٹ کے ملک ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے لڑائی کرانا چاہ رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ ایکٹ جو ہے سمپلیفیکیشن میں ایک بہت بڑا سوشل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور کس کو خوش کرنے کے لیے؟ میں یہی دیکھیں، مجھے سب سے بڑی جو میرے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹس قانون بناتی ہیں، اور دنیا اگر انہیں کہتی ہے کہ یہ قانون اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ لوک ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے لوگوں کی ول ریفلیکٹ ہوگی. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے.
یہ ہماری پارلیمنٹ ہے ٹوٹلی ریورس چل رہی ہے, بیک فلو ہے اس کا, الٹا اس کا دھارا چل رہا ہے دریا کا, کہ جو کچھ طاقتور ملک ہیں ان کے کلچر کو اس ہماری پارلیمنٹ کو وہ ایک ونڈو کے طور پہ یوز کر کے ہمارے منہ پہ مل دیتے ہیں, اینڈ دے تھنک دیٹ وی شوڈنٹ ایون ریزسٹ. ہم اگر بات کریں تو ہم جاہل ہیں اور ہم خواجہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, آپ اس کے اوپر ریفرینڈم کروا لیں, اوور آل ریفرینڈم کروائیں اس کے اوپر کہ پورے ڈیفینیٹلی جمہوریت کیا ہوتی ہے, کہ وہاں پر جمہور کی رائے ہوتی ہے. دیکھیں ریفرینڈم سے بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, ابھی اس میں ترمیم کا گیا ہوا ہے, یہ ترمیم کے لیے ہمارا میسج بڑا سمپل ہے. ہماری اپنی جو موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ, اس کا بھی ایک سمپل میسج ہے, کمپلیکیشنز نہیں, سمپل. ہر آدمی نے اپنے ایم این اے کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگلی دفعہ میرا ووٹ چاہیے نا تو آپ کا ووٹ ترمیم کے حق میں ہونا چاہیے. اور جیسے حالات جا رہے ہیں, اگلا الیکشن اتنے دور بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بات بھول جائے گی. بھولنے ہم دیں گے بھی نہیں, خیر اگر الیکشن نہ بھی ہوتا ہے نا, دیر ہو جاتا ہے تو پھر بھی بھولنے ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تو الیکشن لگ ہی رہا ہے کہ جس اگلے 12 مہینے کے اندر شاید الیکشن ہو بھی جائے. از اے ویری گڈ چانس. ویسے بھی 2023 میں ہو جانا ہے, اس لیے میں نے 12 مہینے کا مارجن دیا نا. ویسے یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے ہو جائے گا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اگین دیٹس میرے ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن اٹ لکس لائک کہ جلدی ہونے والا ہے. تو ہر ایم این اے کو کلیئر پیغام ہے, میرا ووٹ چاہیے, آپ کا ووٹ ترمیم کے حق پہ ہونا چاہیے. یہ ریفرینڈم سے بڑی چیز ہے, اور دس از واٹ وی ہیو ٹو ون. یہ مطلب 4-6 موٹی بھر لبرلز ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ریسورسفل لوگ ہیں, باہر سے بجٹ آتا ہے, سارا کچھ آتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اور ہمارا اسلامک سینس, ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ اسلام تو ہمیں بتاتا ہی یہ ہے, جو معاشرے میں اچھائی اور برائی ہے, اس کی فلاسفی اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ برائی کبھی بھی اچھائی سے طاقتور نہیں ہو سکتی ہے, لیکن انسیڈنٹلی جب بھی وہ اچھائی سے جیتتی ہے, صرف اس لیے جیتتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم نہیں بیٹھیں گے گھروں میں. دس از رانگ. یہ ہمارے یہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ بھی شریک جرم ہیں. شریک جرم کیا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا, تو اللہ نے کہا کہ وہ جو تمہاری عبادت کرنے والے نکال دیں. اللہ نے کہا نہیں, کام ہی ان سے سٹارٹ کرو. اور بچیوں کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں, مورل کرپشن ہو رہی ہے, غریب پس کے رہ گیا ہے, امیر اور یہ بیٹھ کے اللہ کرے. تو یہ تو کام تم بھی کر سکتے تھے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے اللہ کریں. دے ہیو ٹو ڈو دیئر جاب ایز اے ہیومن بینگ. تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. یہ تو نہیں اب شریعت کا تو مطالبہ ہی ہے کہ اسے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ آپ نے نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. بالکل. اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی رسالت کی ذمہ داری میں سے یہ تھا کہ نیکی کا حکم, آپ لوگوں کو واعظ بھی کریں نیکی کی طرف, لیکن برائی سے روکنا اٹس اے ایکچوئل پارٹ آف دا رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی بندے کے اوپر آ رہی ہے. اور جو خاموش تماشی بن کے بیٹھتے ہیں, فرمایا کہ ان کو سب سے نیچے رکھو, جو خاموش تماشے. یو ار ارریلیونٹ, آپ نے خود کو جو کر لیا ہے. بچے گا صرف وہی جس جو اپنا کردار ادا کرے گا. اور ہمارے یہاں موومنٹس چل جاتی ہیں, کمپینس چل جاتی ہیں, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ریئیکشن اس طرح سے نہیں آتا. اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے پبلک اس کو ریئیکٹ نہیں کر رہی. ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپینس چل رہے ہیں, اور میرے خیال سے اویئرنیس زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کے جب اویئرنیس کے پروگرام ہوں گے. بٹ جو سب سے زیادہ ظلم اور ستم ظریف ہے کہ ہمارے میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا نے اس پورے کے اوپر بات کرنا ہی پسند نہیں کی. میڈیا کا حق نہیں, کہ میڈیا کا رائٹ نہیں ہے, کہ میڈیا کو اللہ کو جواب نہیں دینا, کہ میڈیا نے کل اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا, کہ میڈیا کے کوئی سوشل رائٹس نہیں ہے, کہ معاشرتی حقوق نہیں ہے. وہ بالکل خاموش تماشا ہی بن کے بیٹھے. ان ٹرمز آف فلاسفی, ایمینوئل کانٹ کے جو 2 آئیڈیاز تھے کہ دیر از ہائپوتھیٹیکل اور ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو اینڈ کیٹیگوریکل امپیریٹیو, کے جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے پوچھنی نہیں ہے, وہ کرنی ہی ہے. آپ نے سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو, اٹ ہیز ٹو بی ڈن, دیٹس اے ہیومن بینگ, دیٹس یور اوبلیگیشن. اور جو ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو ہے کہ دیر از این ایف, کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یعنی کہ تعلیم حاصل کرنا آپ کی اوبلیگیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہوگا. سو دس از این ایگزامپل آف ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو. اینڈ دا نمبر آف ادر تھنگز. اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو جاب آپ کو کرنا ہی ہوگی. نمبر آف ادر تھنگس. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے ایز اے ہیومن اوبلیگیشن آپ کی نہیں ہے, وہ آپ کی ذات سے اس کا تعلق ہے. بٹ یو نو انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے ایکسیپشن ڈھونڈ لیتا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا چاہیے, یا دیٹس کیٹیگوریکل امپیریٹیو. ٹیکس سے آپ کے ملک کی سیکورٹی مضبوط ہوتی ہے, ہسپتال آپ کا فنکشنل ہوتا ہے, اسکول فنکشنل ہوتا ہے, سڑکیں بنتی ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. یا ایبسلیوٹلی یو شوڈ. لیکن ٹیکس چوری کرنے کا دل کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. آور میڈیا
ایکچولی اس لیول پہ جا چکا ہے کہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو میں جو ایک ایکسیپشن کلیم کی جاتی ہے نا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے, اٹ ought to be done, it has to be done, but there are other people who will do it, so I can claim the exception. ہمارا میڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لینا, سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو شرم دلا رہے ہوتے ہیں. فلاں ٹی وی چینل بات کر نام لے کے فلاں ٹی وی چینل پہ یہ بے حیائی کا پروگرام چلا, اس نے حد کر دی, اس نے انڈیا کا گھس کے مارنے والا لفظ استعمال کر دیا, فلاں چینل باز نہ آیا. تو تم کیا کر رہے ہو تم باقی صاحب؟ ڈو یو تھنک دے آر رانگ؟ نو, یو آل آر رانگ. تو ہماری جو ایک عام پاکستانی کی جنگ ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری لبرل سے جنگ ہے اس لیے کہ وہ ایک سسٹم کو ہم پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے بیٹل فرنٹس ہی دو ہیں, ایکڈیمیا اور میڈیا, یہ دو ہی ہیں. باقیوں کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کر لیں گے, یہ دو ٹھیک ہو جائے تو اور یہ سب سے مشکل ہے, یہ سب سے مشکل ہے. But then it has to start. I mean, a meaningless life is جب بعض جگہ پہ نا میں ذرا اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگ اس قانون کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو پیٹریوگل سسٹم ہے سوسائٹی کا اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے. یہ کچھ بز ورڈز ہیں ہمارے لبرلس کے پاس, اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اصل میں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. پیٹریارکی بڑی پاکستان میں پائی جاتی ہے, اسلامی معاشروں میں پائی جاتی ہے. گیو می اے سوسائٹی جہاں پہ یہ نہیں پائی جاتی ہے. اور what do we mean by patriarchy؟ اسلام میں تو پیٹریارکی کا تصور نہیں ہے. اسلام میں تو ایک جگہ ہے جہاں پہ مردوں کو ایک قوام کا تصور ہے اور وہ عدل کا تصور ہے, شادی شدہ رشتے میں ہے نا. باقی اس کے علاوہ میری والدہ ایک عورت اصل میں ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کہی ہوئی ہے کہ حقوق دونوں کے برابر ہیں. رشتے میں چیزیں ہی دو ہوتی ہیں, اللہ فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئولین, اس کے بارے میں سوال ہونا ہے, پوچھا جانا ہے. ایبسلیوٹلی. تو اب اس کے علاوہ جو اسلامی سینس ہمیں جو دیا جاتا ہے, میری والدہ ایک عورت ہیں, میرے والد ایک مرد ہیں. میری والدہ کے حقوق مجھے بہت زیادہ میرے والد سے. بالکل 3 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے. ایگزیکٹلی 3:1. یہ اتنا ریشو آپ دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں تو وہ پیٹریارکی اس طرح کی ہے نہیں جس طرح کی آپ بتاتے ہیں, لیکن جہاں کا ماڈل آپ لے کے آتے ہیں وہاں پہ انسان کو بات کرتے ہوئے شرم ہونی چاہیے کہ بی بی سی پہ ایک نیوز کاسٹر مرد بیٹھا اور ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے. مرد پورا سوٹ پہن کے جسم کور کر کے بیٹھا ہوا تھا, اور عورت جو ہوتی ہے وہ بازو ننگے, لو کٹ کلیوریج دس طرح دی ادھر, اس کو اجازت نہیں ہوتی کپڑے وہ کوئی اچھے سے پہن لے, اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. آپ پیٹریارکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جن کا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں انہیں کہیں بھائی آپ کر دیں ختم. بیوی ابھی تک پرابلم ہے وہاں پہ جو جینڈر پے گیپ کا پرابلم ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو اسی کام کی تنخواہ کم ملتی ہے مردوں سے, اور کیلکولیشنز ہیں کہ فار ایوری پاؤنڈ جو ایک مرد کماتا ہے وہی کام کرنا ہے کہ ایک عورت اراؤنڈ 60 سینٹ کما رہی ہوتی ہے. پیٹریارکی وہاں پہ ختم کریں, وی کین ہیلپ یو. ہم آپ کو اسلامی سسٹم دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. وی آر مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. پلیز ڈونٹ رب دیٹ ان آور فیس. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ جا کے حل کریں. ہمیں نہ بتائیں یہاں پہ پاکستان میں جتنی بھی پیٹریارکی ہے, پاکستان میں جتنا بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پاکستان میں جتنا بھی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, سب کا سب غیر اسلامی نظام کی وجہ سے ہے. میری ایتھیسٹ سے بحث ہوتی ہے, ہر سیٹرڈے کو ہوتی ہے, میری لائیو اسٹریم ہوتی ہے. ایک صاحب میرے ایتھیسٹ میری اسٹریم میں آئے, یہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں, ریپ کی بات کی ہے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ساری, آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب ایک خالص اسلامی معاشرے میں زیادہ لائکلی ہوں گی یا ایک ایتھیسٹک معاشرے میں؟ تھوڑی دیر بعد سوچ کے کہتے ہیں کہ سچی بات تو ہے کہ ایتھیسٹک معاشرے میں ہوں گی. اسلامی معاشرہ جہاں پہ ایک صحیح اسلامی لوگ ہوگا وہاں پہ تو چیزیں تو آپ کو باؤنڈ کرے گا. ایگزیکٹلی. تو بھائی ہمارا پرابلم ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ہمیں بخار ہے, آپ اس کا علاج کے طور پہ ہمیں زہر دے رہے ہیں. نہیں, ہمیں بخار کی دوائی کی طرف جانے دیں جو کہ شریعت ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں آپ جو ہے نا وہ ہائی پوٹینسی کے اینٹی بایوٹک کی طرف نہ لے کے جائیں. آپ کینسر کی دوائیاں نہ ہمیں کھلائیں, آپ ہمیں کیمو نہ لگائیں, آپ ہمیں جو ہے اور وہ بھی کینسر کے مریضوں سے چھین کے وہ ان کو دیں. بتائیں کہ آپ پیٹریارکی ختم کریں, جینڈر جو اپنا پے ایکویلٹی ہے وہ اسٹیبلش کریں, عورتوں کو حق دیں. یہ بی بی سی والے لگے تھے کہ پتہ نہیں اگلے 25 سال کے پتہ نہیں کتنے سال میں پاکستانی عورتوں کو حق ملیں گے. ٹویٹ کی تو میں نے ان کی ٹویٹ میں جواب لکھا کہ آپ اپنے ادارے سے سٹارٹ کریں نا, عورتوں کو دیں اجازت کے پورے کپڑے پہن کے خبریں پڑھا کریں. چیریٹی اسٹارٹس ایٹ ہوم, رائٹ. کانسیپٹ کا فرق ہے. ہمارے ہاں جو ویسٹرن کانسیپٹ آ رہے ہیں یا اوور آل جو کانسیپٹ خراب ہو چکا ہے, وہاں پر پاور کو انجوائے کیا جاتا ہے, پاور کو ایک بہت ہی زبردست چیز سمجھا جاتا ہے جس کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایکچوئل اسلامک کانسیپٹ دیکھیں گے تو وہاں پر تو پاور سے سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ پورا طریقہ کار آ کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وہ ایک دوسرے کے حق میں جب خلافت ان کو مل رہی تھی, جب ان کو پاور سونپی جا رہی تھی, وہ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا جواب دہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا. اگر آپ نے کسی کے حق میں ذرا سے بھی حق تلفی کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا منو کی شاہ فقد ہلک. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے کیوں کا سوال کر لیا, اللہ کی کیوں کا جواب کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس. اللہ کی کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. سو اسلامی کانسیپٹ کے اندر لوگ ڈرتے ہیں پاور سے, وہ بھاگتے ہیں کہ کس طرح سے ذمہ داری نہ آئے, اور جس کو ریلیکس کیا ہے شریعت نے اس کے اوپر سے تکلیف کو کم کیا ہے, اس کے اوپر سے ذمہ داری کو کم کیا. لیکن ادر ہینڈ دوسرا کانسیپٹ ہے, وہاں پر پاور کو انجوائے کیا جاتا ہے, وہاں پہ پاور کو بہت زبردست سمجھا جاتا ہے. اور جو پیٹریارکی کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں عورت کو بہت بڑا جھانسا دیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جس کو عورت جس سسٹم کو یہ سمجھ رہی ہے, یا یہ اوور آل جس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ پیٹریارکی کے خلاف ہے, بنیادی طور پر وہ زیادہ ڈسکریمنیشن ہے وومن کی, کہ اس کو ایز اے پروڈکٹ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو آپ رائٹ دیں کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنے لباس کا انتخاب کر سکے. نہیں, میرا خود تھوڑا سا مارکیٹنگ کے ساتھ تعلق ہے, آپ بھی مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں, اور لوگ بلنٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ماڈل چاہیے, اور اس ماڈل کے کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے, اور اس کے فیشن اس طرح سے ہونا چاہیے جو خواتین کو آپ ریسیپشن پہ بٹھاتے ہیں. تو جب ان کا انٹرویوز ہوتے ہیں, اور جب انٹرویوز کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی صرف شکل و صورت دیکھی جاتی ہے ان کی. جی جی بالکل, کتنی اٹریکٹیو. ویری ٹرو. تو یہ کیا یہ چیز ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف نہیں ہے؟ لیکن ایک وہ عورت جو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اسکلفل ہو, لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اس طرح سے وہ اٹریکشن نہیں ہے, تو وہ اس سوسائٹی کے اندر پرویل نہیں کر سکتی. بٹ ایٹ دی ادر ہینڈ شاید عورت اتنی سکسیزفل نہ ہو, لیکن وہ ظاہری کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے, اس نے اپنی فگر کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے, وہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں, وہ ہر ایک مرد سے بہت کھل کے بات کرتی ہے. تمام عورتیں اس طرح سے نہیں ہوتی, عورتیں مختلف ہوتی ہیں, ان کی سائیکالوجی مختلف ہوتی ہے. ہر عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہر مرد کے ساتھ کھل کے بات کرے. کچھ ہوتی ہیں, کچھ نہیں چاہتی, کچھ انٹروورٹ ہوتی ہیں, کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس سسٹم کے اندر پرویل نہیں کر سکتی, وہ سسٹم کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں کو خوش نہیں کر رہی. تو ایکچوئل جو سسٹم وہ آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس سسٹم کو آپ حل سمجھ رہے ہیں پیٹریارکی کا, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ پیٹریارکی کو مزید بڑھا رہا ہے, وہ آپ کو مزید غلام بنا رہا ہے, اور آپ اپنا سیلف, اپنا سب کچھ پیچھے نہیں ہے. دیکھیں ہمارے میڈیا پہ یہ عام جملہ کہ یہ خواتین جو نیوز کاسٹرز وغیرہ ہیں, یہ ساری بڑی پرٹیکولر لک کی, بڑی پرٹیکولر فگر کی, بڑے پرٹیکولر سائز کی یہ خواتین ہوتی ہیں. سمپل چیز ان کے لیے کہ بھائی جس نے لڑکی دیکھنی ہے وہ لڑکی دیکھ لے, جس نے خبر سنی ہے وہ خبر سن لے. ہم ٹیریبلی سوری کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ میں اتنی کلو کے لیے اتنی میں بازاری زبان میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد. یہ ہمارے میڈیا کے لوگ, میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں کہ ہم نے بٹھا دی ہے, جس نے اس کو دیکھنا اس کو دیکھ لے, جس نے خبر سنی ہے خبر سن لے. اس بیچاری کے پاس اس کو اجازت نہیں ہے کہ کل وہ سر پہ دوپٹہ لے کے آئے. آپ کا یہ لبرل میڈیا اگلے دن اس کو کام سے نکال دے گا, اس کو اجازت نہیں ہے بیچاری کو. کہاں بھی پیٹریارکی. اور ہمارے لبرلز, ہم سوری ہم ٹاپک سے تھوڑے سے دور چلے گئے, میں ایک آخری کمنٹ کہہ کے دوبارہ ہم اس کی طرف آتے ہیں. ہمارے ایک بڑے سائنس کے ٹیچر ہیں پاکستان میں, لبرلز کے بے تاج بادشاہ ہیں, بہت زیادہ وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ آگے پیچھے بتاتے ہیں کہ بچوں کو ناظرہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. میرے بھی پیج پہ ان کے بڑے ذاتی لوگ آ کے مجھے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, جس کو پیٹریارکی کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے جب یہ فرمایا تھا کہ یہ عورتیں جو برقع کرتی ہیں یہ غلط کرتی ہیں, کسی ایک کو بھی شرم نہیں آئی کہ آپ کہیں کہ بحیثیت مرد آپ کے پاس حق کیا ہے کہ آپ تبصرہ کریں عورت کیا پہنے. پیٹریارکی صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ عورت کو یہ بتا سکیں کہ تم اسکرٹ پہ اپنا, یہی ہوتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تم آپ اس کو اعتراض نہ کر سکیں. یہ پیٹریارکی نہیں ہے کہ بحیثیت مرد آپ یہ ججمنٹ پیش کر رہے ہیں کہ عورت کیا پہنے اور بھائی کیا پہنے کہ اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو عورتیں کہتی ہیں نا ہم خود برقع کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہیں. Who the hell do you think you are, man? Who do you think you are? کب کسی کی بہن کسی کو بیٹی کو بتائیں گے کہ وہ پاگل ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کا لباس پہن لیا ہے. کسی لبرل کا اس ذہن میں خیال نہیں ہے کہ بحیثیت مرد who are you to pass that comment. یہ صرف جو basically these are the mouthpieces of the West. That's all what they are. نہ پیٹریارکی کی پتہ ہوتا ہے وہ کیا, بس جو ویسٹ میں ہے نا, سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھیرے, یہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ ویسٹ یار پھیرے. بیسیکلی ان کو یہ چاہیے نا, باقی اس میں جو کانٹرڈکشن ہیں خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں خواتین اگر فار ایگزامپل عام اپنے گھر میں جس طرح سے لائف گزار رہی ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایون اگر کہ ایک
ایک ریگولر ورک ہے اس کے اندر خواتین جا رہی ہیں تو وہ بہت نارمل وے میں جاری ہوتی ہیں. بٹ اگر اسی طرح سے کسی جگہ پر آپ کو انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے یا آپ کو کسی فنکشن میں جانا ہے یا جہاں پر کسی میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے تو آپ دیکھیں وہی خواتین جو شاید نارمل دنوں کے اندر آفس میں آ رہی ہیں اور وہ بہت نارمل انداز میں آ رہی ہیں, لیکن جیسے ہی ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے کسی فنکشن میں جانا ہے یا کسی پارٹی میں جانا ہے تو ان کا اٹائر ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. وائی؟ کیونکہ وہ مس فٹ ہو جائیں گی وہاں پر. سو اس چیز کا تقاضا ہے. اگر ان کا اپنی چاہت ہوتی تو وہ روزانہ اس طرح سے کر کے آتی, کیونکہ وہ نہیں کر کے آتی تو آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں. Very true. It's very, very true. And I think that's a very fair comment. اچھا I'm sorry I took you a little bit. اچھا اس کے اوپر ہم اس کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں. ایک اس کے اوپر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر جو ہیں یہ قوم لوط آپ ان کو کہتے ہیں, تو آپ ثابت کریں, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ قوم لوط ہیں. ہاؤ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ قوم لوط کے فعل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ کو؟ That's a question, right? It's a good question. لیکن یہ کویسچن ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں مرد مرد ہوتا ہے, عورت عورت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا قوم لوط والے تو سارے مرد تھے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے سیکشنز آگے اکٹھے کیے کہ کس سیکشن کے کو ملا کے کوئی بھی دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانسجینڈر کوئی بھی آدمی جو کہ مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے کسی اور مرد سے شادی کر سکتا ہے اور ریاست پابند ہے کہ اس کی شادی کو ریکوگنائز کرے. تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں مرد تو مرد ہوتا ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے. آپ نے ان کو حق دے دیا ہے نا کہ وہ ٹرانس ہو کے اس طرف. جب آپ سیکشول اورینٹیشن کی آپ اجازت دے رہے ہیں, فریڈم دے رہے ہیں کہ اس کی سیکشول اورینٹیشن کسی طرف بھی ہو سکتی ہے, میل کی سیکشول اورینٹیشن میل کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور ایسے انٹرویوز موجود ہیں, مطلب کہ وہ لوگ جو پہلے میل تھے اینڈ دین وہ ٹرانس فیمیل بنے, ٹرانس وومن بنے, اینڈ دین دے آر اوپنلی اس چیز کو کر رہے ہیں کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سیکس اینڈ لائک دیٹ اسٹف. تو اگر وہ سیکس کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ فیل جو ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں یہ وہ کبھی فیل نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا تھا؟ سو یہ میرے خیال سے صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ٹرانسجینڈر, اصل میں ہمارے لوگوں کو ٹرانسجینڈر سمجھتے ہیں کہ شاید انٹرسیکس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے کے پورے انٹرسیکس جو آپ کی کمیونٹی ہے اور پوری کی پوری خواجہ سرا کمیونٹی آپ اس کو قوم لوط کہہ رہے ہیں. نو, ہم خواجہ سرا کو قوم لوط نہیں کہہ رہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو اپنی سیکشول اورینٹیشن میل کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹرانسجینڈر میں ایک پورا ایک پارٹ ہے, لیکن ٹرانسجینڈر کو جو UN کہتا ہے کہ یہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر LGBTQ, تو L سے لیسبین ہے وہ فیمیل جو فیمیل کے ساتھ اپنی سیکشول اورینٹیشن کو رکھنا چاہتی ہے, گے جو اپنے جو مرد کے ساتھ رکھنا, وہ مرد جو مرد کے ساتھ, اینڈ بائی سیکشول جو دونوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ فیل وہ اس قوم کا فیل نہیں تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ تو آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور اب تو اس حد تک یہ لنگوسٹک مونوپلی کو لے گئے ہیں کہ LGBTQ کی جگہ وہ I ہو گیا ہے. So the queer is now been replaced by intersex. حالانکہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں, given the fact کہ ایک فزیولوجیکل ایون کیور کا بھی کوئی تعلق نہیں انٹرسیکس کے ساتھ نہیں ہے بالکل. لیکن اس میں تو انہوں نے ایکسپلسٹلی کر دیا نا کہ ایک بایولوجیکل فنومنا اور ایک آپ کا سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہے, ٹو کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگس, لیکن اس امبریلا ٹرم کے اندر اس کو ڈال دیا سارا. بٹ سمپل فیکٹ آف دا میٹر ہے, بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں نا کہ قوم لوط والا معاملہ نہیں ہے تو آئیے پھر کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. قرآن بھی تو کہتا ہے نا کہ آؤ ایسی انصاف والی باتوں کی طرف جو ہمیں اور تمہیں مشترک ہیں, آئیے کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. پاکستان میں جہاں پہ ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, جہاں پہ مردوں کو زبردستی عورتیں بنایا جاتا ہے, ایسے کلینکس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے اس کام میں دھکیلا جاتا ہے, جہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, جہاں پہ سیکس ٹریفکنگ ہوتی ہے, انسانی حقوق کے خلاف باتیں ہیں نا. آئیے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم آزادی دلاتے ہیں جو جینوئن انٹرسیکس لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کے حقوق ہم سب کی ذمہ داری ہوگی. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ان میں سے یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ایک بھی اس آفر کو قبول نہیں کرے گا, اس لیے بیکاز دے تھنک کہ وہ جو حرام کاری ہو رہی ہے اس پہ آپ آنکھ بند کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے ایموشنل کر کے لوگوں کو کہ بھئی ایک آدمی اپنی جنس چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, دو لوگ اپنی مرضی سے شادی کرنے وغیرہ وغیرہ, دیٹ از آل فائن. ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے. یعنی آپ اٹس سچ اے ہینس کرائم کہ لوگوں کو فزیکل آرگنز ان کے کس طرح سے مینیپولیٹ کر کے ان کی جنسیں تبدیل کی جا رہی ہیں. ایون ہارمونل تھراپی کے تھرو چینج کیا جاتا ہے.
وہ تو ہے نا کیونکہ willfully کیا ہوا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اگینسٹ دا ول آف دا پرسن کی بات کر رہا ہوں. وہ بچے کیونکہ مافیاز کے ہاتھ چڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ جو کنسنٹ تو آپ دیں گے نا جب آپ اڈلٹ کنسیڈر ہوں گے, ریاستی طور پہ نہیں 18 سال کی عمر کے اوپر, 15-16 سال کے بچے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, بھلے وہ بچہ آپ کو کہے بھی نہ کہ میری اجازت ہے, وہ لیگلی کنسنٹ وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں, ریکگنائزڈ نہیں ہے, وہ کوورشن ہے, کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ بچے کو کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ نو ادروائز اور شی فار دیٹ میٹر. تو یہ بیسکلی جس طرح سے مینیپولیشن کی جاتی ہے وہ پورے کا پورا ایک ظلم کا بازار ہے. کبھی آپ نہیں سنیں گے ان ہیومن رائٹس کے چیمپئن سے کہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے, نیور. اسی بل میں آپ بتا دیتے ہیں نا کہ ایک اس کا نام آفیشیل تو ہے نا پروٹیکشن آف رائٹس. تو یہ پروٹیکشن آف رائٹس میں ایک کیا رائٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے نا, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر رائٹ ہے اور یہ زیادہ عزت ہے کہ ہم اس کو, اگر تو اس کی انکلینیشن میل کی طرف ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ باقاعدہ مردوں والا جو مردوں کو حقوق ملتے ہیں اس کو دیے جائیں. اگر اس کی انکلینیشن فیمیل کی طرف ہے تو جو خواتین کو حقوق ملتے ہیں وہ دیے جائیں. آپ جو ایک سسٹم ہے اس سے نکال کے ان کو ایک تیسری قسم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, وائی ٹرانسجینڈر, وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اور اگر وہ کسی ایک لیول کے اوپر جو شریعت کی اصطلاح خنثی مشکل کی کہ آپ نہیں تعین کر پا رہے کیوں کسی جگہ پر, تو وہ بھی صرف بلوغت تک ہے, 18 سال کی عمر تک. اس کے بعد پورا ایک بورڈ بیٹھے گا جو ایگزامن بورڈ ہوگا, جس میں فزیکل ایگزامن بھی ہوگا, سائیکولوجیکل ایگزامن بھی ہوگا, میڈیکلی ایگزامن بھی ہوگا, اینڈ دین علماء بھی ہوں گے. پورا ایک بورڈ بیٹھ کے اس بات کا تعین کر دے گا, حکومت تعین کر دے گی کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو وہ اس کے بعد تو بچے گا ہی نہیں. اگر آپ اس کو ایک تیسری صنف کہہ رہے ہیں یا تیسرا جینڈر کہہ رہے ہیں, اب تو جینڈر تو خیر 16 اور 17 اور اس سے اوپر کتنے بڑھا دیں گے, وہی بات ہے کہ جتنے آپ سوچتے جائیں گے اور وہ بڑھاتے جائیں گے. تو آپ اس کے اوپر یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں, لیکن خواجہ سراؤں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے ہم اس کے اندر احتجاج کے برابر کے شریک ہیں, اور ہماری خواہش ہے اور ہم اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپ, بہت سارے لوگ ہیں جو پریکٹیکل اسٹیپ بھی کر رہے ہیں, سائنس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ایون اس کے ساتھ ساتھ ان کو مین اسٹریم میں لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ آپ لوگ نہ تو ان کی, آپ کو کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جو خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے, جو خواجہ سراؤں کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کر رہی ہے؟ خواجہ سراؤں کو کیا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. صرف یہ ہے کہ ان کے نام کے پیچھے چھپ کے ایک بے حیائی کو کرنا, اور یہی وجہ کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ متفق نہیں ہیں لوگ. ہیئر از اے تھنگ, آپ ذاتی طور پہ آپ کی کیا رائے اپنے بارے میں ہو سکتی ہے, یہ فلوئڈٹی وغیرہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ذاتی طور پہ آپ کی اپنی کیا رائے ہو سکتی ہے. آئی کین ٹیل یو دا سائنس ڈزنٹ کیئر, بایولوجی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ کہ آپ کی, کیونکہ جو فیکٹس ہوتے ہیں نا دے آر انڈفرنٹ وٹ یو فیل. حقیقت ہوتی ہے. لیٹ می گیو این ایگزامپل. لیٹ اس سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ صاحب کی زندگی کو محفوظ رہے, کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے کسی گاڑی وغیرہ پہ, اوپر سے پتھر گرے, اب بری طرح سے لاشیں مسخ ہو گئی ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی ڈونٹ نو کہ ان میں سے مرد کون ہیں عورتیں کون ہیں. لیٹس یوز سائنس. آپ ان کی ہڈیوں سے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے مرد کون ہے عورت کون ہے, but there is nothing جو آپ کو بتا سکے گا. یہ کلیم کہاں پہ جائے گا کہ میری روح عورت ہے, میں پیدا مرد ہوں گا, آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. What we say is کہ ہم ان کی ہڈیوں سے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کر کے بتا سکتے ہیں نا مرد ہے کہ عورت ہیں, لیکن کوئی ہمیں ڈی این اے نہیں بتائے گا کہ اپنے بارے میں سوچتا کیا تھا, یہ سوچتی کیا تھی. Because that has nothing to do with science. None whatsoever. یہ لوگ جو ہیں, یہ جب صرف the only thing is کہ اس ملک کو ہم نے لبرل کرنا ہے, دین کو ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے, اس کے لیے سائنس کو اگر ہم ہتھیار بنا سکیں تو سائنس کو بنا لیں. اگر سائنس کے ٹوٹل اپوزٹ جا سکتے ہیں, جانا پڑے تو اپوزٹ چلے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ میں ایک بیسک ہیومن ڈیسنسی تو ہونی چاہیے نا کہ میں اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنے دین کے ساتھ کھڑا ہوں نا. آپ کو اچھا لگتا ہے تھینک یو, نہیں اچھا لگتا جاگ آن میج, آئی ڈونٹ کیئر. لائک رہا فی الدین, دین میں کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, میں زیادہ فرنٹ فٹ والا ہوں. تو میں آپ سے تو نہیں کہتا نا کہ آپ سے پسند کریں بھائی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جاگ آن میج, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ تمہیں میرا دین اچھا لگتا ہے نہیں لگتا. میرا دین ہے, تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں آیا, بس اس کو امپوز نہ کرو, دیٹس فیئر انف. لیکن جو میرے دین کا دشمن ہے اس کو سائنس اچھی لگتی ہے تو سائنس یوز کرتا ہے, سائنس کے خلاف جانا پڑتا ہے, بس کسی طرح سے اس ملک میں سے دین, عزت, حیا, غیرت, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. فار وٹ ایگزیکٹلی؟ لاسٹ پوائنٹ جس کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا یہ کوئی بایولوجیکل ٹرم نہیں ہے. خواجہ سرا ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر اسپرچویلٹی ہوتی ہے, ایک اسپرچول اسٹیٹ ہے جہاں پر آپ جینڈر سے اوپر اٹھ کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ فلسفی کہاں سے آ گئی مجھے کھل کے ہنسا کریں ایسی باتیں سن کے.
دیکھیں ہم روحانیت میں کچھ کہتے ہیں کہ خبر ہے تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو میں رہا نہ تو رہی، رہا جو رہی سو بے خبری رہی. Yes, there comes a time when you transcend beyond who you are and being a man or a woman becomes meaningless. But that is not شریعت. روحانیت کے قوانین پبلک لو کا حصہ نہیں ہوتے، شریعت کے ہوتے ہیں. کسی انسان کی ذاتی زندگی میں وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں پہ اس کے لیے مرد یا عورت ہونا معنی نہیں رکھتا، اور وہ بھی ایک ٹیمپرری ایکسپیرینس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پرماننٹ ایکسپیرینس کو تو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں. ٹیمپرری طور پہ یس دیر کمز اے ٹائم وین یو everything, that time becomes meaningless to you. Yes, روحانیت میں ایسے ایکسپیرینسز ممکن ہے. I agree with that. But that has nothing to do with public law. ملک کا نظام آپ اس کے مطابق تو نہیں چلاتے ہیں، اس کے لیے شریعت واضح ہے، اس کے اوپر چلاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو لولی پاپس ہیں، and I'd say this with respect to say کہ میں خود روحانیت کا طالب علم ہوں. I agree with these things that can happen. لیکن یہ لولی پاپ اس وقت بن جاتا ہے جب آپ اس کو ایک قانونی شریعت بنا کر اس کو اس ایکسیپشن کو آپ نورم بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو ایسا کر دیں. That's simply wrong. So end of the discussion کہ ٹرانسجینڈر جو ہے، ٹرانسجینڈر از ناٹ خواجہ سرا اور خواجہ از ناٹ ٹرانسجینڈر. اور ہمارے پاکستان کے اندر ہم خواجہ سراؤں کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، بٹ خواجہ سراؤں کی آڑ میں چھپ کے جو ٹرانسجینڈر اور جو انٹرنیشنل جینڈر آئیڈینٹی کا کنسیپٹ ہے اس کو امپوز کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور اینی پرسن کو جو رائٹ اور یہ ایکٹ جو ہے یہ بل بنیادی طور پر وہ کنسیپٹ آف جینڈر آئیڈینٹی کو بہت زیادہ سہولت کاری اس کی کر رہا ہے، اس کو بہت سارا اس کو ویگ ایریاز دے رہا ہے. اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی جگہ پر ہومو سیکشولیٹی کی طرف دروازے کھول سکتی ہے اور لوگ اس کی طرف کھول رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے. اور ایکچوئل ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، خواجہ سراؤں کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسا ایکٹ بننا چاہیے جس میں خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق ملے، اور ہم سب سے پہلے اس کی حمایت کرنے والے ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے اس کے لیے اپنے جان مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. اور ہم سرین مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بٹ اگر آپ ان کی آڑ لے کے کچھ اس طرح کے ایجنڈے نافذ کرنا چاہتے ہیں جو سری اعتبار سے ہماری سوشل نارمز کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، اور ایون انسانی اقدار کے بھی خلاف ہے، تو ہم ہر اس نارم کے خلاف ہیں جو کسی جگہ پر بھی یہاں پر فال کر دیا. ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا. ہم انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس پر آپ کی رائے لیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ فیکم.